نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے موقع فراہم دیا ہے ہر بات کہنے سمجھنے اور صحیح سے عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین نے آج 21واں روزہ بھی کمپلیٹ کروا دیا اور آج 22 شب اور 22 تراویح شروع ہو گئی. کتنا بڑا مقام ہے اس رمضان المبارک کے مہینے کا. کیا ایک عجیب مقام ہے، کیا ایک عجیب نمونہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کتنا بڑا ہنر دیا ہے، کتنا بڑا ایک سوچ دی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ جو ہیں روزے نہیں رکھ رہے ہوتے. میں بار بار چلا کے کہہ رہا ہوں کہ روزے کو اہتمام پہ لایا جائے. اگر چھوڑ گئے ہیں تو اس کی تلافی کی جائے اور اگر آئندہ پختہ رکھیں. یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے تھے بیان میں کہ اگر کوئی روزہ جان کر کھا رہا ہے یہ سمجھ کے کہ بہت گرمی ہے تو یہ اپنی سوچ کو بولو بدل لے. گرمی ہے یا سردی ہے یا کام پہ جانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، آپ نے روزہ کیا ہے رکھنا پڑے گا. صرف بیماری اور سفر میں روزہ نہیں ہے، باقی ہر جگہ کیسے کر کے آپ نے روزہ رکھنا پڑے گا. نمبر 2 کہ ہم نے دیکھنا ہے، ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ اگر کوئی روزہ جان کر چھوڑتا ہے اور اوپر سے من کے کھانا کھا رہا رمضان میں دوپہر میں اور سحری کے بعد میں کھانا ناشتہ کرتا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیا اس کی موت کفر پہ نہ ہو جائے. یہ میں نے ایک صاحب کو بتایا تو انہوں نے بولا جی ہاں بالکل صحیح کہا، کے ساتھ ہے بالکل صحیح کہا حقیقت ہے یہ. تو وہ بھی حیران ہو کے دیکھ رہے جو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. تو میں نے بولا کیسے بحث لوگ ہیں کہ اتنا بڑا مقدس مہینہ آ گیا، قرآن سے ثابت، نبی سے ثابت، اللہ کا حکم، تو یہ کیسے ناممکن ہے کہ روزہ نہیں رکھو گے. اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھ لو تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہے. یہ بعد میں جا کے ڈاکٹر اور سائنٹسٹ نے بھی کیا کیا، اس کی بہت تحقیق کری کہ اس روزہ رکھنے سے کوئی بندہ نہیں مرتا کیونکہ پچھلی امت میں بھی روزہ فرض ہو چکے تھے، انہوں نے بھی رکھے ہیں، کوئی نہیں مرا، کچھ نہیں ہوتا بھائی. ہمارے صحابہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی سردی کا ماحول ہوتا تھا مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں تو صحابہ جو ہے گرم علاقوں میں چلے آیا کرتے تھے کہ وہاں پہ روزہ گزارتے تھے. کتنی بڑی دلیل ہے یار، کتنا بڑا ایک ہنر ہے عزف کا ان کا ایک عجیب، مطلب کہ ہم تصور نہیں کر سکتے وہ اتنے پابند ہے روزوں کے. اور آج کی امت دیکھو اے سی کھول کے چلو ٹھیک ہے، آج کے ٹیکنیکل چیزیں آ چکی ہے، ٹیکنیکس آ چکی ہیں، ساری چیزیں آ چکی ہیں، اس کا مخالفت نہیں ہے، مگر روزہ کو نہ چھوڑو. دین کا ایک حسن ہے، دین کا ایک فریضہ ہے، اس کو ہم چھوڑ کے بیٹھ جائیں بلا کوئی عذر تو بولو بیکار ہے. ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ایک مقصد کے تحت پہ لے کے دنیا دین کو چلنا ہے. یہ نہیں کہ لیبل مسلمانوں کا لگا ہوا ہے کام تو سارے کام والے کرو، اس سے کوئی حرج مسلمان نہیں ہوتا. ہمارے علماء فرماتے ہیں کوئی بندہ نماز پہ اگر نہ نظر آئے، مسجد میں نہ نظر آئے، اس سے پہلے نہ دیکھے اور باہر دکھتا رہے اور اوپر سے کبھی اس کو مسجد میں نہ دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کی ایمان کی گواہی بھی مت دینا. یہ ہمارے علماء فرما رہے ہیں اس کی ایمان کی گواہی بھی مت دینا کہ ایمان والا ہے. اور اگر دے دی وہ ایسے گندے اعمال میں بتا رہا ہوں، رائے دے رہا ہوں، گندے اعمال میں پڑے ہوئے ہوں تو ایسا ہو کہ بھائی بیکار قسم کی چیزیں کر رہا ہو، پتہ نہیں کیا کچھ لگا ہوا ہو، نماز دیکھنا پڑ رہا ہو تو پھر وہ کہاں سے مسلمان کہلائے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی ایک نماز کو ضائع کرتے وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس دوران کہ آپ کو پتہ تھا کہ کوئی اس ٹائم میں نماز نہیں چھوڑتا تھا. سمجھتے ہو؟ تو اتنا چاہیے کہ ہمیں کوشش کریں کہ میں کسی پہ تہمت لگانے نہیں یا فتویٰ دینے کی حیثیت پہ نہیں ہے. ہر کوئی بدبخت نہیں ہوتا جو اٹھ کے آگے اپنا بزرگوں پہ بھونکنا شروع کرے، صحابہ پہ بھونکنا شروع کرے، ایسا نہیں ہوتا. کوئی انجینئر آ رہا ہے، کوئی پلمبر آ رہا ہے جو آگے فتوے دے رہا ہے، اس کو غیر مسلم کر رہا ہے، وہ بھی فلاں یہ نہیں فلاں نہیں کافی شے کوئی، یہ سب بیکار قسم کی باتیں. صرف جو ہے نورانیت دین کی، علم کی نورانیت ہے. علماء فرماتے ہیں علم کی نورانیت بھی چھن جاتی ہے، وہ چہرے کی نورانیت بھی ختم ہو جاتی ہے جتنا پرہیزگار ہو. کیونکہ تم اہل اللہ کا صحابہ کا اگر بیت کا منع کرا دو، دیکھا نہیں ہے کیسے پٹکار برستی ہے اس کے اوپر، کیسے گندی موت میں مر رہے ہو، چوٹ ان سب کے استاد ہوتے ہو. تو بہرحال ہم نے کیا کرنا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں. یہ جو راتیں چل رہی ہیں، ابھی 21 گزر گئی، اب آئیے 23، اب 25، پھر 27 میں 4 راتیں رہ گئی ہیں. کتنی راتیں رہی ہیں؟ صرف 4 راتیں رہتی ہیں، جس کو لیلۃ القدر شب قدر بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں ہم نے کیا سمجھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کیا کریں. اگر ہم نہیں جاگے ٹھیک ہے، کوئی مصروفیات ہیں کہ اتنا بوجھ بھی اسلام نہیں ڈالتا، اتنا بوجھ بھی اسلام نہیں ڈالتا. دیکھو
مغرب کی نماز پڑھو، پڑھ لی، تکبیر لگے کوشش کرو، اور ساری باتوں سے تکبیر لگے 12 منٹ بعد 13 منٹ بعد نماز ہوتی ہے، تکبیر لگے کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے، امام اللہ اکبر کہہ دے فوراً اللہ اکبر کہہ دو تو تکبیر لگے، پھر اس کے بعد جا کے مغرب گزرے ایسے ہی عشاء کی نماز پڑھو، کہیں 8:15 ہے، کہیں 8:30 ہے، کہیں 8:45 ہے، ایسے ایسے جہاں درمیان جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس مسجد میں، سوشل میڈیا پوری دنیا پہ جا رہا ہوگا، تو جہاں پہ جس مسجد میں مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہو رہی ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں کراچی میں 8:30 کی ٹائمنگ ہوگی، 8:30 کی ٹائم ہے، اور کچھ جگہ پہ 8:15 ہے، تو ایسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز میں کوشش کرنی ہے تکبیر ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد جا کے تراویح پڑھ لی، تراویح پڑھنے کے بعد کوئی نفل پڑھ لی، اگر بیان چل رہا ہے بیان سن لیا، خلاصہ سن لیا، اور اوپر سے پھر میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مطلب کہ بالکل ہی رات کو نہیں جاگے ہوتے، جو سو جاتے ہیں بالکل ہی جا کے، اور اوپر سے ان کو آفس سے مسئلہ یا پھر کوئی کہیں جانا والا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی سن ماری پھر صبح چھٹی مار لوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، باقی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کے لیے سائن ڈال رہا ہوں، پھر اس کے بعد جا کے کچھ تلاوت کر کے رات میں 12 کوشش کریں کہ تھوڑی دیر میں جا کے تلاوت کر کے قرآن پڑھ کے سو جائیں، مگر کوئی بھی چیز ایسی چیز نہ دیکھیں اس رات کو یا پھر ایسی کوئی چیز کو کہ آپ جو وہ گناہ کا باعث بن جائیں، آپ نے جو پچھلی عبادت دیکھنی ہے وہ سب کیا ہو جائے، ختم، بیکار ہو جائے، گناہ میں مل جائے، تو ایسی کوئی چیز نہیں، بغیر کوئی گناہ کیے سو جائے اس طرح۔ اب یہ ہے کہ کوشش کریں کہ صحیح سے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے ہو جائے، کیونکہ وہ آخری پہلے چل رہا ہے وہ زیادہ پورے کا وقت ہوتا ہے، تو آدھا گھنٹہ جیسے کہ شہری جیسے ہمارے یہاں 5:30 بجے بند ہے، 5:28 5:28 ہو گیا ہوگا اس میں بند ہے، تو آپ بڑھیا 4:30 بجے یا 4 بجے اٹھنا زیادہ اچھا، 4 بجے اٹھو، خوب جش کی عبادت کریں، فل جش کی عبادت کریں، اس کے بعد عبادت کرنے کے بعد پھر آپ کیا کریں کہ آپ تھوڑا سا دعا مانگنا شروع کریں، پھر تہجد پڑھ لی یا پھر صلاۃ تسبیح کی نماز ہے، انفرادی مغربی انفرادی ساری چیزیں انفرادی، کوئی مخصوص صورتیں اور نہیں ہے، سب جو ہے وہی ہے، ٹھیک ہے، جو قرآن کی صورتیں جو مرضی ہے مطلب کہ الحمدللہ والناس سے جتنا بھی آپ کو یاد ہے وہ پورا قرآن میں سے صورت اٹھائیں، لائن وائز پڑھنا شروع کریں، جتنی 8 رکعت پڑھنی ہے، 6 رکعت پڑھنی ہے، جیسے رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے، تو علماء فرماتے ہیں اگر 8 رکعت پڑھنے سے اچھا بندہ خوشو وضو کے ساتھ 2 رکعت پڑھے نا، اس کے لیے وہ بھی پوری 8 کے برابر ہو جائے گی، اتنا بڑا خوشو وضو کے ساتھ پڑھے، اگر 8 رکعت مان یہی کر کے پڑھے نا کر کے پڑھے گا تو بیکار ہے، ایسا نہیں، تو اللہ اکبر یہ بتا کہ تم نے سے بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ایسا نہ کرنا، پھر اس کے بعد اگر صلاۃ التسبیح کا ٹائم ملتا ہے تو صلاۃ التسبیح بھی ادا کرنا، ٹھیک ہو گیا، آرام سے سب کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر لمبی دعا کریں، لمبی دعا کرنے کا بھی یہی ہے کہ دعا نہیں کی جائے، اللہ کے نام سے دعا نہ کرو، ایسے پڑھو اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، دعا کرنے کا بھی ایک مین طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے کہ آپ نے دعا کرنی ہے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، صحیح ہے، پھر اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اچھی طرح درود پاک بھیجو، پھر جو اپنی دلی خواہش ہے یا رشتے نہیں ہو رہے کہ مجھے یہ والی چاہیے تو یہ بھی مل جائے گی، اور اوپر سے مجھے جاب اچھی چاہیے یہ بھی مل جائے گا، یہ سب اللہ دینے والا ہے، کیونکہ ہم یہ جو ہے جب اللہ کی حمد و ثنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج کے دعا مانگنا تو اللہ کبھی بھی کوئی بات کو رد نہیں کرتا، وہ سات آسمان کھاتی ہے جا کے ٹکراتی ہے اس پہ، بولتی یہ جو دعا آئی ہے یہ اللہ تیری حمد و ثنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درود چاہیے، تو اس کو چاہیے کہ اب یہ قبول ہو، ورنہ یہ آ جائے گی، اب یہ دعا قبول ہو گئے، اگر نہ بھی ہوئی تو سمجھ لیں آخرت کی پکی ہوگی، باقی ساری جو آپ یہ سمجھتے ہیں نا روٹیں ہماری بات ہوئی ہے تو دعا ماننے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر کہ یا اللہ میری دعا قبول ہو یا نہ ہو، ان کی ساری دعا قبول ہو یا نہ ہو، یا اللہ مجھے دعا مانگنے کی توفیق دے دے، دعا سے موت آج نہ کریو کیونکہ میں تجھ سے مانگوں گا تو کام ہوگا، تو حضرت عمر اس میں بہت توجہ دیا کرتے تھے، تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دعا مانگنی ہے، بس دعا قبول ہونا نہ ہونا بات کی چیز ہے، مجھے دعا کیا کرنی ہے مانگ لیا، تو اس کے بعد جا کے صلاۃ التسبیح پڑھ لی، اپنے سارے کچھ پڑھ لیا، تحیۃ الوضو پڑھ لی، اور اگر مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھ لی، اور اوپر سے صلاۃ التوبہ پڑھ لی، اور اوپر سے نوافل کی نماز پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، اور دیگر اور نمازیں جو ہیں اور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لی، سب کے لیے دعا مانگی، پھر اس کے بعد آپ اپنے سے سحری کریں، سحری کرنے کے بعد اگر ٹائم بچ رہا ہے تو کچھ دیر کے لیے سو جائے، تو سونا ہے تو سو جائے، نہیں سونا تو بھائی جاتے ہیں، تو اگر سحری کے بعد جیسے کہ فجر کے لیے جیسے سنت عمل یہ ہوتا تھا جب فجر کی اذان ہوتی تھی تو آدھے گھنٹے بعد ہوتی تھی، تو علماء فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کی اذان کے بعد کوئی دیر سو جائے کرو تاکہ سنت ہے، تو اس کے بعد جا کے یہ ہے پھر اٹھ کے آتے ہیں تاکہ آپ کی نیند بھی تھوڑی سی پوری ہو، مگر اب جو ہے 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد فوراً یہ دھیان رکھتی نماز ہو جاتی ہے تو سونے کا وقت نہیں ہوتا، تو یہ ہے کہ آپ فوراً نماز فجر پڑھیں، نماز فجر پڑھنے کے بعد گھر آ کے اگر آفس کے ٹائم 8 بجے 7 بجے کوئی دیر سو جائے، سونے کے بعد جا کے اپنا معمول کے ساتھ چلے جائیں، کیونکہ یہی بہترین بات ہے، اگر بندہ نہیں جائے گا اور بندہ جو متقین ہے مطلب متقین آزاد ہے اور اوپر سے وہ جو بیٹھے ہوئے ان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے کوشش کریں اس راتوں کو ضائع مت کریں، اور نمبر 3 جو کثرت سے جاتے ہیں اور اوپر سے بولتے ہیں ہم جائیں گے تو ان کے لیے یہ بھی ایڈوائس ہے وہ اچھی طرح جائے اور اللہ کے اندر لو لگا لیں، بولے اب میں جو آیا ہوں چوکٹ کے اندر تیرے رب العالمین کی مسجد میں تو میں تجھ سے مانگ کے ہی بولو جاؤں گا، اب میں تجھ سے کیا کروں گا مانگ کے ہی جاؤں گا، اب مجھے کوئی نہ روکے، میں آیا ہوں تیرے گھر پہ در پہ سواری کر کے، تو میرا حاجت روا اے میرے رب العالمین، تو ہی میرا حاجت روا، تو ہی میرا مشکل کشا، تو ہی میرا غوث اعظم، تو ہی میرا سب کچھ ہے، تیرے علاوہ کوئی سہارا بولو نہیں ہے، یہ بات عقیدہ توحید ہے، مانگیں گے صرف اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو سے مانگتے ہیں، تو آخری وقت کی بیان کرتے ہیں، تو اس کے بعد ایک شخص تھے وہ ہمارے عالم بتاتے تھے، مفتی صاحب بتاتے تھے کہ وہ ایک شخص تھے کہ وہ مغرب سے پہلے آتے تھے، افطار مسجد میں
کرتے تھے پوری رات مطلب کہ مغرب پھر پوری عشاء اور پھر پوری عشاء کے بعد پوری رات پھر فجر میں مطلب کہ سحری کر کے مزے سے نویتوں سنت اور اتفاق کی نیت پوری کر کے فجر کے اشراق پر بھی کر جایا کرتے تھے. تو بولتے تھے اوقات اتکاف اور نفل یہ کیسا طریقہ ہے کہ آپ نے رات گزارنی ہے تو آپ کو یہ رات دیر ہو جائے گی. کوشش کریں کل دوسری رات ہے تیسری رات تو اس میں کوشش کریں جو آفس جانے والے بندے ہیں اس کو اس پہ عمل کرنا چاہیں اس پہ کریں انہیں اور اچھی طرح جاگنا چاہیں اس پہ جاگیں جو گھنٹے نیچے جاگے اس کو چاہیے وہ جاگے. اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے جو کہا سنا کر کے توفیق نصیب فرمائے اور آمین.